لیکن میں نے آپ پہلے اعتراض کافر ہو کیا جائیں پھر میں اعتراض کریں. تو استغفر اللہ ربی بالکل ضمن مکتوب الیہ. دیکھیے کافر کا مطلب ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے. مثلا میں آپ کی تعلیمات سے انکار کرتا ہوں تو میں آئی ایم کافر فار یو. آپ میری تعلیمات سے انکار کرتے ہیں تو آپ میرے لیے کافر ہیں. کافر بہت اچھا لفظ ہے جو ڈسٹنگوش کرتا ہے امنگ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں میں کیا ہوں. اب میرے پاس اصول کافی کا ایک وہ ہے ایک یہی والی جو میں نے عرض کی ہے جو آپ کے ساتویں امام کی برس پر ہے. آپ ان کے الفاظ سنیے. اکاشا راوی امام محمد آپ باقر بتائیں کے نا پاس کس باب میں ہے، کس باب میں اصول کافی کس جلد میں، کس کتاب میں، اس کس جی باب میں؟ یہ ہاں جی باب ہے کتاب الحجت. ہاں کتاب الجہت ہے یا کتاب الحجت ہے؟ کتاب الحجہ ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہاں کتاب الحجہ اس کا باب نمبر ہے 118 اور لکھا ہے ذکر مولود امام موسیٰ بن جعفر. اوکے پڑھتے جائیں. عطاشہ اس کا راوی ہے عطاشہ. امام محمد باقر کے پاس آیا. امام جعفر صادق بھی اس کے پاس کھڑے تھے. اب بے شک کتاب نکال لے پہلے. اس باب میں کون سی حدیث نمبر ہے؟ پہلی حدیث ہے، دوسری کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ دوسری ہے. اوکے پڑھتے جائیں. ہاں جی. آپ نے انگوروں کا ایک خوشہ اس کے سامنے رکھا اور ایک ایک دانہ کھانے لگا. فرمایا ایک ایک دانہ تو بوڑھا یا بچہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کھاتا ہے اور جوان چار چار دانے کھاتا ہے. آپ لفظ دیکھیں کہ کیسے بولتے ہیں یہ لوگ. وہ حریص ہے جو ڈرتا ہے کہ میں سیر ہونے سے نہ رہ جاؤں. تم دو دو دانے کھاؤ یہ مستحب ہے. دیکھو انہوں نے مسئلے کیسے بنائے ہیں کہ دو دو دانے کھاؤ یہ مستحب ہے. پھر اس نے امام محمد باقر سے کہا آپ ابو عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں دیکھیے کہ کیا ابو عبداللہ پہلے شادی شدہ نہیں تھا؟ کیونکہ یہ جعفر صادق ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے پہلے بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے اس لیے وہ ابو عبداللہ کہلاتے ہیں. نہیں اس طرح نہیں ہے. اور عرب میں ننھے بچوں کو بھی کنیا دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب ولادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبداللہ کہتے تھے. پیار میں عرب لوگ جو ہے نا کنیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہو. کنیا ننھے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں اس کو بھی کنیا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں بولیں. اچھا تھینک یو ویری مچ فار انفارمیشن. اب تو وہ شادی کے قابل ہے. اس وقت آپ کے سامنے ایک تھیلی رکھی تھی. فرمایا ایک بربری بردہ فروش آنے والا ہے. بربری بردہ فروش. اچھا یہ اسلام کا پہلا ٹائم نہیں ہے کہ جی ابھی وہ فلانا احکام نہیں آیا فلانا احکام نہیں. بردہ فروش بردہ فروش دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو. سنہ 83 فرض کریں اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر 20 سال ہے تو سنہ 103 کی بات ہے، سنہ 102 کی بات ہے، سنہ 103. اگر ان کی عمر 20 سال ہے نا، اگر ان کی عمر 18 سال ہے سنہ 100 کی بات ہے، سنہ 100 کی بات. اوکے لیکن یہ ریکگنائز ایک ایسا جس میں بری امیہ کی 90 سالہ حکومت اور وہ جا چکی ہے اور اب یہ نہیں جا چکی نا. او بھائی نہیں جا چکی. بنی امیہ کی حکومت سنہ 132 کو گئی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو. مثلا اس وقت فرض کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی عمر فرض کریں 16 سال ہے تو یہ اس وقت بنے گا سنہ 98 بنے گا. ٹھیک ہے نا اس طرح ہجری. اچھا چلیے. اچھا جو دار میمون میں کام کرے گا اس سے ہم کنیز خریدیں گے. یعنی جناب باقر کو اس کے قیام گاہ کا بھی پتا ہے کہ وہ بردہ فروش کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کام کرے گا. یعنی he was in his connection. اچھا راوی کہتا ہے اب یہ راوی پتہ نہیں کون ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد ہم امام محمد باقر کے پاس آئے. فرمایا میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ بردہ فروش جس کا میں نے ذکر کیا تھا آ گیا. فرمایا تم جاؤ اس تھیلی کے بدلے اس کنیز کو خرید لو. راوی کہتا ہے کہ ہم بردہ فروش کے پاس آئے. اس نے کہا جو میرے پاس تھا میں بیچ چکا. اب تو میرے پاس 2 بیمار کنیزیں ہیں. بیمار کنیزیں یہاں نشان لگا لیجئے. ایک ان میں سے دوسری سے اچھی ہے. ہم نے کہا انہیں دکھاؤ تو اس نے دکھائی. ہم نے کہا یہ جو ان دونوں میں بہتر ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 70 دینار. ہم نے کہا کچھ کم کر کے احسان کرو. اس نے کہا اس سے کچھ کم نہ زیادہ. ہم نے کہا ہم اس تھیلی کے بدلے خریدتے ہیں جتنے ہوں ہمیں اس کا علم نہیں. اس کے پاس اس شخص کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. بیٹھا تھا. اس نے کہا تھیلی کو کھول کر رقم گن لو. بردہ فروش نے کہا تم مت کھولو
اگر 70 سے کم نکلے تو میں نہیں بیچوں گا۔ بوڑھے نے کہا میرے پاس آؤ اور تھیلی کے مہر توڑ دو۔ جب ہم نے کھولا تو اس سے 70 دینار ہی نکلے، نہ کم نہ زیادہ۔ ہم نے خرید لیا۔ اسے لے کر امام محمد باقر کے پاس آئے۔ امام جعفر صادق ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ہم نے امام محمد باقر سے کل حال بیان کی حمد و ثنا کے بعد کنیز سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حمیدہ۔ فرمایا دنیا میں اور محمودہ ہو، آخرت میں مجھے بتاؤ تم باقرہ ہو؟ دیکھیں کیسے پوچھتے تھے یہ لوگ۔ یا ام مصیب؟ انہوں نے کہا باقرہ۔ یہ کیسے؟ نخاسوں کے ہاتھ جو عورت آ جاتی ہے وہ اسے باقرہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو بردہ فروش ہوتے ہیں یہ عورت کو ورجن نہیں رہنے دیتے، بٹ ہی از آسکنگ which way he is asking, right. اچھا پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جیسے، اچھا اب وہ عورت کہتی ہے یہ شخص میرے پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جیسے عورت سے جمع کرنے بیٹھا ہے، یعنی کہ وہ کپڑے تو اتار چکا ہے نا۔ بس خدا نے اس پر ایک مرد بزرگ مسلط کیا، یعنی خدا تھا وہ کام ہونے سے پہلے کوئی مسلط نہیں کرتا، جس نے اس کو تماچے مارے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی یہ ناپاک اور ارادہ کیا۔ ہر بار وہ بزرگ مانے آئے، آپ نے فرمایا اے ابو جعفر اس کو لے لو، اس کے بطن سے اہل زمین کا بہترین شخص موسیٰ اچھا نبی پیدا اب ہوگا۔ اچھا اب اس میں پرابلم کیا ہے اس حدیث میں آپ کو؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ شیعیت کے امام عورتوں کے کاروبار کرتے تھے۔ نہیں، آپ کی بات ہی غلط ہے۔ دیکھیں میں ان کو ایک منٹ، اب مانوں۔ او بھائی، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں سے شادی کیا، میں نے قرآن کی آیت دکھائی ہے وہ کہ لونڈیوں سے شادی جائز ہے۔ کاروبار کرتے تھے، یہ آپ کی جھوٹ ہے۔ میں حدیث دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، حدیث کو میں دوبارہ دکھا لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، آپ نے جو اس میں تصرفات کیے وہ واضح کر لیتا ہے۔ اب میری باتوں کو نہ کاٹیے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں نہج البلاغہ کو مانتا ہی نہیں۔ شروع میں یہ آیت ہے نا، میں نے نہیں کہا میں نہج البلاغہ کو نہیں مانتا، میں نے کہا نہج البلاغہ کے سب احادیث ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس کے سب حدیث شیعہ حدیث نہیں ہے۔ ان کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہج البلاغہ سب شیعوں کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا نہیں آپ کے ریفرنس کی آپ سنو، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹیں پلیز۔ اچھا یہ لوگ جو میری تقاریر کو جانتے ہیں وہ میرے استدلالات کو جانتے ہیں کہ میں نے شیعہ علماء کے نزدیک بھی اس طرح نہیں کہ نہج البلاغہ سب کے سب معتبر ہے۔ اچھا اب انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرم والی بات ہو یا کوئی غلط بات ہو۔ بعض چیزیں انہوں نے چینج کی ہے پڑھتے ہوئے، اپنے سے اضافہ کیا ہے، اگر وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تو اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 1 جزء اول، کتاب الحجہ، باب مولد ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ اس حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2 نہیں ہے، اور شاید ان سے غلطی ہوگی۔ وہ یہ ہے دخل ابن عکاشہ ابن محسن الاسدی علی ابی جعفر علیہ السلام وکان ابو عبداللہ علیہ السلام قائما عنده۔ عکاشہ آیا بھئی امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں پہ کھڑے تھے۔ فقدم الیہ عنبا، انہوں نے انگور کا تعارف کیا۔ فقال حبتا حبتا یاکلہ الشیخ الکبیر والصبی الصغیر۔ انہوں نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ انگور ایک ایک دانہ کھاتا ہے، اور جو چھوٹا ننھا بچہ ہوتا ہے وہ بھی انگور ایک ایک کھاتا ہے۔ اچھا وثلاثة واربعة يأكله من يظن انه لا يشبع، اور جو شخص اس کو ڈر ہے کہ بھئی میں بھوکا رہ جاؤں گا، وہ 3 دانے 4 دانے ایک ہی دفعہ منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا سنت کیا ہے کھانا؟ ایک ایک دانہ کھانا سنت ہے، 4 دانہ کھانا سنت کیا؟ انہوں نے فرمایا وَكُلْهُ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبْ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ انگور جب کھاتے ہو تو 2 دانے کھایا کرو۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات ہے بھائی؟ انگور کھانا ایک ایک دانہ کھانا چاہیے، 4 دانے کھانے چاہیے۔ فرمایا کہ کھانا انگور جب کھاتے ہو 2 دانے کھایا کرو، یہ مستحب ہے۔ انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، کہتے ہیں شیعہ مذہب میں دیکھیں کہ امام کیسے ہوتے ہیں۔ اوکے اچھا فقال لأبي جعفر عليه السلام لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله عليه السلام فقد أدرك التزويج۔ وہاں پہ جو حضرت بیٹھے تھے انہوں نے امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیوں شادی نہیں کراتے، وہ ان کی عمر شادی کی ہو گئی ہے۔
قال وبين يديه صرة مختومة. ان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ایک تھیلا تھا. تھیلا وہ کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا زمانے، پلاسٹک کا تھیلے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس پہ مہر لگی تھی. مہر یعنی پیسے رکھتے تھے، حساب کر کے اس میں رکھتے تھے تو مہر لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کھلا نہیں ہے. اچھا، سیل شدہ وہاں پہ ایک تھیلا تھا. فقال انه سيجينا خاص من اهل بربر فينزل دار میمون. انہوں نے فرمایا ایک بردہ فروش آئے گا جس کا کام ہے، اس زمانے میں جیسے ابھی گاڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں بہت بڑا کاروبار تھا کہ جو لوگ وہ غلاموں کا کاروبار کرتے تھے، غلام لاتے تھے افریقہ سے، یورپ سے لاتے تھے، ایشیا سے لاتے تھے، بیچتے تھے. وہ آئے گا ادھر مدینہ آئے گا اور دار میمون میں اس کا قیام ہوگا. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کاروبار کرتے تھے بردوں کا. نہیں، امام علیہ السلام علم غیب سے جانتے ہیں، اور علم غیب سے جانتے ہیں کہ یہ برد فروش ادھر آئے گا. یہ ان کے معجزات میں سے ہے کہ اس کو جس کو آپ حمل کرتا ہے نا کہ وہ کاروبار کرتے تھے. نہیں بھائی، اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے احادیث ہیں کہ علم امام علیہ السلام کیسا ہوتا ہے کہ وہ شہر میں جو بھی کچھ گزرتا ہے بلکہ دنیا میں اس کو دیکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون آئے گا، کون جائے گا، کون کہاں پہ ہوگا. اب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرانی ہے تو اس کے لیے مناسب رشتہ، جو بہترین رشتہ وہ کہاں سے آئے گا ان کو پتا ہے، یہ بردہ فروش آئے گا. اچھا، قال اچھا فنشتری له بهذه الصرة جاریہ، تو اسی تھیلے کے ساتھ ہم ان کے لیے کنیز خریدیں گے. تو راوی نے پوچھا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ پیسے بھی تیار ہیں، ان کے لیے اسی پیسے سے ہم خریدیں گے، ان کی شادی ہوگی. فأتینا النخاس. اچھا ایک منٹ. فأتى لذلك ما أتى فدخلنا يوما على أبي جعفر عليه السلام. تو کچھ دن گزر گئے، پھر ہم امام باقر علیہ السلام کے پاس گئے. فقال ألا أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم. امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک برد فروش آئے گا، اب وہ برد فروش آ گیا ہے. فاذهبوا فاشتروا به بهذه الصرة منه جاریہ. اب چلے جاؤ اسی تھیلے کو پکڑ کے اس سے کنیز خرید کے لے کے آؤ. فأتينا النخاس، ہم اس بردہ فروش کے پاس آ گئے. قال قد بعت ما كان عندي الا جاريتين مريضتين احداهما امثل من الاخرى. اس نے کہا میں نے تو سارے اپنے جتنے کنیزیں تھے میں نے بیچ دی ہیں، 2 کنیز رہ گئی ہیں، بیمار ہیں، دونوں بیمار ہیں. ایک جو ہے دوسرے سے کچھ اس کی حالت بہتر ہے، حالت اس کی بہتر ہے. قلنا فاخرجهما حتى ننظر اليهما فاخرجهما. ہم نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ جو کنیزیں ہیں یہ کیسی ہیں. انہوں نے ان دونوں کنیزوں کو لے کے آیا. فقلنا بكم تبيعنا هذه المماثله. ہم نے کہا کہ یہ اس کی حالت کچھ بہتر ہے، دوسرے تو زیادہ بیمار ہے، یہ جو بہتر ہے اس کو کتنے میں بھیجو گے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ قال ب70 دینارا. اس نے کہا کہ 70 دینار میں. قلنا احسن. ہم نے کہا کچھ قیمت میں بہتری کرو. قال لا انقص من 70 دینارا. اس نے کہا میں 70 سے کم نہیں بھیجوں گا. قلنا نشتریها منك بهذه الصرة ما بلغت ولا ندري ما فيها. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو اور پیسے تو نہیں، یہی تھیلا ہمارے پاس ہے، جتنا اس میں ہے ہم یہی آپ کو دے دیتے ہیں. وكان عنده رجل ابيض الراس واللحية قال فكوا وزنوا. وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کی داڑھی بھی سفید ہے، بال بھی سفید ہے. اس نے کہا کہ تھیلا کھول دو اور اس میں اس کو کھول دو کہ بھئی اس میں کتنے دینار ہے. دینار اس زمانے میں تو ایک مسقال جو ہے نا، شرعی مسقال ایک سونے کا، وہ 1 دینار ہے، وہ 4.5 گرام کے لگ بھگ ہے. 4.67 4.65 اس طرح گرام ایک ہوتا ہے، اس کو تول لو. اچھا وہ ایک فقال النخاس لا تفكوا فإنها إن نقصت حبة من 70 دينارا لم أبايعكم. اس نے کہا کہ نہیں تھیلا نہ کھولو، میں تو 70 سے کم کو نہیں دوں گا، میں 70 دینار سے ایک بھی آنا کم ہونا میں نہیں بیچنے والا. فقال الشیخ، وہ بوڑھا آدمی جو تھا، اس نے کہا ادنوا فدنونا وفككنا الخاتم ووزنا الدنانير فإذا هي 70 دينارا لا تزيد ولا تنقص. اس نے بوڑھے آدمی نے کہا کہ لے آؤ ادھر تھیلا ہم نے کھول دیا، ہم نے وزن کیا، 70 دینار ہے. 70 دینار سے ایک آنا کم یا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اعجاز ہے امام علیہ السلام کا. مبلغ اس تھیلے میں بالکل وہی تھا جو اس نے مانگا تھا. اچھا فأخذنا الجاریہ فأدخلناها على ابی جعفر علیہ السلام. ہم نے کنیز کو ساتھ لے کے آیا
اس کو لے گئے امام باقر علیہ السلام کے پاس. وجعفر قائم عنده، امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں کھڑے تھے. فاخبرنا ابا جعفر علیہ السلام بما كان، ہم نے قصہ سنا دیا، کہانی سنا دی کہ کیا پیش آیا. فحمد اللہ واثنى علیہ، امام علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لایا اور ثنا کیا. ثم قال لها ما اسمك، انہوں نے کہا، کنیز سے پوچھا کہ آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ قال حمیدہ، انہوں نے کہا میرا نام حمیدہ ہے. فقال حمیدۃ فی الدنیا ومحمودۃ فی الآخرہ، دنیا میں آپ حمیدہ ہیں، آخرت میں آپ محمودہ ہیں، قابل تعریف. اخبرینی عنکی ابکر انتی ام ثیب، مجھے بتا دو کیا آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے، آپ بکر ہیں یا پہلے آپ کی بکر ہیں یا پہلے آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی نکاح ہو چکی ہے. اب یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے سوال کیا. یہ کوئی ایک عورت آئی ہے، اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں اپنے فرزند سے، یہ کوئی غلط سوال نہیں ہے. شادی کے وقت بھائی زندگی کا معاملہ ہے، فیملی بنانے کا معاملہ ہے، آپ کو بالکل حق ہے. کسی عورت کو ابھی آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے، آپ اس سے سوال کریں اگر آپ کو پتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بھائی یہ عورت ایسی عورت نہیں ہے کہ اس کے کسی کے ہاتھ لگی ہے. اپنی عزت کی بات ہے، بیٹے کی عزت کی بات ہے، لوگ سنیں گے کہ بھئی یہ بکر ہے. بکر کی زیادہ عزت ہے دنیا میں، لوگ جانتے ہیں، ایک طلاق شدہ عورت کی بنسبت یا ایک ریپ شدہ عورت کی بنسبت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ سوال میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے کہ یہ کوئی قبیح سوال ہے، بھئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ کسی عورت، اب بھی آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اگر اس سے پوچھ لیں کہ بھئی اب مغربی ممالک میں آپ عورت سے پہلے کہ آپ کا کاروبار کیا، آپ کا گھرانہ کیسا ہے، بہت دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے پہلے سے کہ یہ بکر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اندازہ نہیں ہوتا اس میں کوئی قبح نہیں ہے. مرد عورت سے پوچھے، عورت مرد سے پوچھے. آپ کو پتہ ہے مغرب میں یہ بہت ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے آپ کسی عورت کے ساتھ رہ چکے ہیں یا نہیں رہ چکے. مرد عورت سے پوچھتا، عورت مرد سے پوچھتا. آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے، کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس میں تحقیر بھی نہیں ہے. آپ کہیں کہ امام علیہ السلام نے کوئی تحقیر آمیز لہجے سے کہا، وہ بھی نہیں ہے. اچھا، قالت بکر، اس نے کہا میں بکر ہوں، میں باکر ہوں. قال وكيف ولا يقع في ايدي النخاسين شيء الا افسدوه، امام علیہ السلام نے کہا کیسے آپ باکر ہیں، یہ جو بردہ فروش ہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی لگے اس کو فاسد کر دیتے ہیں، وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ کیسا، یعنی یہ تعجب کی بات ہے. اب یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال امام علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ اس میں بے عزتی کی بات، کوئی بے عزتی کی بات نہیں. اس میں اس عورت کیونکہ وہ جواب دے گی نا، اس جواب سے اس خاتون کی عزت اور اس کا شرف اور اللہ کے نزدیک اس کی جو علو مقام ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. تاکہ دیکھیں لوگ ایک کنیز عورت کے متعلق بہت سارے غلط خیالات رکھ سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی، آپ کے قبیلے والے، شہر میں رہنے والے، کہ یہ بھائی تو بازار سے اٹھا کے لے کے آئے، یہ کوئی پاکدامن عورت ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا دامن صاف کرنے کے لیے بہت دفعہ سوال یہ کہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی کسی شخص کا ریپیٹیشن، اس کی عزت، اس کا احترام بحال ہو، تاکہ لوگ اس کے متعلق غلط خیالات نہ رکھیں. ان خاتون نے یہ جواب دیا، فقالت قد كان يجيئني فيقعد مني مقعد الرجال من المرأة، میں جب بردہ فروشوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے مجھ سے دست درازی کرنے کے لیے، اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے کسی عورت کے ساتھ ابھی انہوں نے ہم بستری کرنا ہے، مجامعت کرنا ہے، اس طرح اسی نیت کے ساتھ لوگ آ جاتے تھے. اچھا، انہوں نے کہا کہ کپڑے اتارنا نہیں، آپ نے اضافہ کیا، اس میں آتے تھے اسی نیت کے ساتھ جیسے کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس طرح آ جاتے تھے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَلَا يَزَالُ يَلْتِمُهُ حَتَّى يَقُومَ عَنِّي. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجتا تھا جس کی داڑھی بھی سفید ہے، جس کے بال بھی سفید ہے. یہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی اللہ کی جانب سے کوئی ولی آتا تھا اس وقت. تو اس شخص کو تمانچے مارتا، تھپڑ مارتا تھا اس شخص کو، جو بھی اس نیت سے آتا تھا میرے پاس، تاکہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہوتا تھا، وہ شخص وہاں سے بھاگ جاتا تھا. ففعل بی مرارا وفعل الشیخ به مرارا. یہ کئی دفعہ ہوا ہے. اسی بدنیتی کے ساتھ وہ لوگ آتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ دست درازی کریں. تو وہ بزرگ وہاں پہ غیب سے حاضر ہوتے تھے، اس تماچے مار مار کے ان کو بھگا دیتے تھے. فقال یا جعفر خذها الیک. امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لے لیں اپنے لیے، یہ آپ کا ہے. فولدت خیر اہل الارض موسیٰ بن جعفر علیہ السلام.
تو اس عورت نے دنیا کے بہترین شخص کو دنیا میں لایا، ان سے ان کی ولادت ہوئی، اور وہ کون ہے؟ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ آپ کے شیعوں کے امام یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ نے اینالائز کرنے کی بڑی اچھی کوشش کی، لیکن جس وقت آپ عدالت میں جاتے ہیں نا، آپ کے اوپر جرا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پاس سے ایک بھی لفظ اضافہ نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ انسان کے ذہنوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ ایک آدمی نے 4 انگور کھا لیے تو کہہ دیں گے اوہ یہ سنت نہیں ہے۔ میں تو ان کی ٹرانسلیشن کرتے کرتے تھک گیا ہوں، ان کے لہجے مولویت کے حیران رہ گیا ہوں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مدرسوں بھائی کیا مشکل ہے بھائی؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انگور ایک ایک کھا لیں، 4 کھا لیں، 2 دانے کھا لیں، اس میں کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ اچھا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ شیعیت کے امام اتنے ہی بڑے معجزے والے تھے، ان کے پاس اتنے ہی معجزے تھے تو نہیں، آپ مذاق نہیں، یہ انگور والے کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ بھائی، اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ کسی کا مذاق یہ ہر لعنت اس میں نہیں، غلط بات کیا ہے اس میں کہ انگور 2 دانے کھایا کریں آپ؟ یہ مستحب ہے کہ انگور 2 دانے کھایا کریں؟ دیکھیے انسان کی مرضی ہے، 2 کھائے 4 کھائے، اس کی عادت۔ مستحب یہ اللہ کی جانب سے حکم یہ کہ 2 کھا لیں، اس میں مشکل کیا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جناب ہاں یہ سنت کی سب باتیں قرآن میں نہیں ہے، سنت کی سب باتیں قرآن میں نہیں ہے۔ انگور کھانے کا طریقہ قرآن میں ہے ہی نہیں بھائی، اس طرح تو نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ اب انگور کھانے کا طریقہ بھی قرآن میں ہو۔ دیکھیے آپ نے بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ قرآن میں یہ ہے یا نہیں، مجھے پتہ ہے اچھا آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو جھوٹ ہے؟ نہیں کہا، میں نے کب کہا ہے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ انگور کھانے کا طریقہ قرآن میں دکھاؤ؟ دیکھیے آپ یہ کہیں، یہ ہر ایک انسان کی اس کی عادت اور اس کی فلیکسیبلٹی پر ہے کہ وہ 2 کھائے 4 کھائے، اپنے پاس اس کو اور سنت بھی ہے نا بھائی۔ آپ دیکھیں، یہ پانی آپ پیتے ہیں نا، پانی 1 سانس میں پی لیں، 10 سانس میں پی لیں، یہ پانی پینے کا طریقہ نا۔ 1 سانس مستحب کیا کہ 3 سانس میں پی لیں، بھائی آپ کی مرضی، آپ 1 سانس میں پی لیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 سانس میں پی لو، بہتر یہ ہے اسلام کی جانب سے۔ اب اس کو آپ مذاق اڑاؤ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، ہاں بیٹھ کے میں نے آپ سے یہ مولویت ہے، یہ مولویت ہے بھائی، یہ مولویت ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں میں کسی کا مذاق نہیں، میں کسی کا چیز نہیں، کیونکہ ہم پر جو مسلط جو گروہ ہے وہ دونوں طرف سے، آپ نے ایک طرف سے مسلمان پر اہل سنت والجماعت کو چھوڑا ہے، اور دوسری طرف سے آپ نے شیعیت کو چھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، دیکھو تو ہر موڑ پہ مل جائے گی مسجد، دیکھو گے تو تمہیں بہت سے نمازی بھی ملیں گے، ڈھونڈو گے تو تمہیں ایک بھی مسلمان نہ ملے گا، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی قادیانی ملے گا۔ آپ لوگ ان کی بات کرتے ہیں مجھ پر، آپ نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی عالم دین ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ان عالم دینوں کو جو آپ ہم پر مسلط کرتے ہیں، دے آر گڈ پیپل۔ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے تفقہوا فی الدین، آپ نے دین میں سمجھ تفقہ کر لیتے ہیں نا پہلے آنے سے پہلے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں سے شادی کی ہے تو آپ شیعوں پہ کیوں آ گئے بھائی؟ شیعوں کے امام نے لونڈیوں سے شادی کی ہے، اس پہ کیا اعتراض کر رہے ہو؟ دیکھیے آپ ان لفظوں پر غور کر، کیا اللہ کے رسول ایسی باتیں فرماتے تھے کہ جا بھائی تم نے یہ 70 بالکل، اگر بازار سے غلام خریدنی ہو نا تو یہی کرتے تھے بھائی۔ اگر بازار سے آپ نے غلام خریدنا ہے یا کنیز خریدنا ہے، طریقہ یہی ہے بھائی، تو جاتے تھے بھائی، یہی طریقہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس کنیزیں بھیج رہے ہیں، کیا قیمت ہے دکھاؤ، کوئی نہیں ہے بھائی۔ آپ دیکھیے شیعیت کے امام جعفر صادق کیا کرتے تھے، ان کے لب و لہجے سے دیکھیں آپ اس نہیں بھائی، نہیں بس حدیث کا آپ بھائی صاحب بہت ٹائم لے لیا آپ نے، آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، آپ جس چیز کو عیب بنا رہے ہیں بھائی، میں نے آپ کے حدیث کا جواب دے دیا، ایک حدیث کا، اس حدیث میں تو پتہ چل گیا کہ آپ جس چیز کو عیب سمجھتے ہیں نا، آپ مسلمان ہو کر اس پہ اعتراض نہیں، پہلے کافر بن جائیں، لیکن اگر کافر ہیں تو وہ اعتراض کر سکتا ہے بھئی آپ کے مذہب میں غلامی ہے، کنیزی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا دین، یہ آپ کے اگر کافر بن جاؤ تو کیا کر سکتے ہو، لیکن جب تک تم مسلمان ہو، اور اللہ نے قرآن میں کہہ گیا الا ما ملکت ایمانکم، جو کنیزیں تم بازار سے خرید کے لے کے آتے ہو ان کے ساتھ تم ہمبستری کر سکتے ہو، وہ تمہاری وائف ہو سکتی ہے، جب تک تم مسلمان ہو اس مسئلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی۔ ماں ملکت کا مطلب بازار سے خریدنے کا ہرگز نہیں ہے اللہ یاری صاحب، آپ بھائی صاحب الفاظ میرے منہ میں کہاں سے آئے گا، پھر کہاں سے آئے گا ملکت ایمانکم، کہاں سے آئے گا؟ بازار سے خرید کر سکتے ہیں یا خود پکڑ کے خود کڈنیپ کر سکتے ہیں نا، خود کڈنیپ کر لو یا بازار سے خرید لو، فرق ہی کیا ہے؟ وہ تو اور زیادہ برا مجرم ہے نا،
نہیں اگر آپ کے نیبر سے خریدتے ہیں تو آپ مجرم ہیں. آپ ان کو نہیں کیسے ہے اسلام میں مجرم نہیں ہے. اگر وہ دیکھیے اگر مجھے پیغمبر نے خود اتنے قیدی بنائے تھے. او بھائی پیغمبر نے خود قیدی بنائے تھے. بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھائی میرے یہ زید ابن حارثہ یہ بہت مشہور صحابی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا. وہ غلامیت کو ختم کر دیا ہے. غلامیت کو ختم نہیں غلام تھے پیغمبر کے. بھائی چھوڑ دو بھائی. اوکے اوکے. اچھا اب بات سن. اب جا کے نا تم بھائی صاحب تم صحیح فرما رہے. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید اگلے ہفتے. نہیں تم صحیح کہو. نہیں ایک منٹ لوں گا. ایڈوکیٹ صاحب جان چھوڑ دیں. ایک منٹ. نہیں ایک منٹ لوں گا. دیکھیے میں آپ کی اتنی پہلے تم اس حدیث پہ جو تم نے اعتراض کیا نا میں نے اعتراضات کا جواب دے دیا. آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ نہیں دیکھیے پتا کیا ہے. جو امام کاظم علیہ السلام کی والدہ کی کہانی اس میں آپ نے اس میں مذاق اڑا دیے. اعتراض کیا کہ دیکھو شیعوں کے امام کیا کرتے تھے. آپ نے کہا یہ پردہ فروشی کے کاروبار کرتے تھے. کیوں اتنے جھوٹ بولتے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ دنیا کے ریکگنائزڈ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. چنگیز خان نے اس سے زیادہ حکومت کی ہے. چنگیز خان نے اس سے زیادہ حکومت کی ہے. کچھ کر کے دکھا. نہیں دنیا میں جنہوں نے کچھ کر کے اگر میں اعتراض کرتا ہوں نا اعتراض کرتا ہوں قرآن و سنت سے اعتراض کرتا ہوں. آپ نے جو اعتراض کیا ہے یہ جو اعتراض کیا نا امام کاظم علیہ السلام کی ولادت والی حدیث پر اس میں اعتراض بنتی ہی نہیں آپ کی. میں آپ کو 40 حدیث عمر کو چھوڑو. تم بتاؤ نا حدیث میں. دیکھ اتنا ٹائم لے لیا تم نے. مجھے پورا حدیث پڑھنا پڑا اس کا ترجمہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. سب اعجاز ہے کرامت ہے امام علیہ السلام کی. آپ کہتے ہیں وہ انگور کے دانے کھانے پر. آپ اس میں بتائیں اس حدیث میں نے غلط ترجمہ کیا. میں نے جو ترجمہ کیا وہ غلط تھا. آپ کو میں نے جو بتایا وہ میں نے غلط کیا. بالکل آپ نے غلط بتایا. بہت ساری باتیں آپ نے غلط بتا دی تھی. وہ جو آپ مذاق اڑا رہے تھے اعتراض کر رہے تھے وہ کوئی اس میں قابل اعتراض ہے ہی نہیں. دیکھیے یاد رکھیے اگر آپ مسلمانوں کے عظیم کرداروں کے اوپر اعتراض کریں گے نا تو آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں. میں بالکل ٹھیک ہے. اپنے عالم کو لے کے آئے نا بھائی. آپ اپنے عالم کو لے کے آئے. میرا چیلنج ہے اسلام ثابت کرو نا. ان کا اسلام ثابت کرو اپنے عظیم کرداروں کا. پھر میرا مذہب ہی ختم ہے. میں نے کہہ دیا نا میں ادھر غلام یزید کہلاؤں گا. ختم بات. عالم آپ نے کن کو بنایا ہوا ہے وہی روایت کرنے والے. آپ کو جو قرآن وہی شیعیت کی. ایک بات بتاؤ ایڈوکیٹ بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا آتا ہے. وہ جو آپ نے آیت کوٹ کیا تھا وہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ کون سی؟ میں حافظ ہوں. اللہ کرے میں حافظ ہوں. جو مجھے وہ کتاب کھول کے پڑھ لیتے نا. ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. باتوں میں مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے نا. آپ کو سورہ غاشیہ. چلو 2 منٹ بات کرو اس کے بعد خدا حافظ. سورہ غاشیہ پر آ جائیں. فذکر انت مذکر سورہ غاشیہ کے اندر ہے مڈ کے اندر. 2 منٹ کے بعد آپ سے خدا حافظ. آپ ان کو اچھا ذکر انت مذکر آپ ان کو ذکر کر دیجیے. انما انت مذکر ذکر کرنے والے ہیں. لستا علیہم بمسیطر آپ ان کے اوپر دروغہ فورس کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے. اچھا آگے کیا فرمایا ہے؟ الا من تولی وکفر جو پلٹ جائے یا انکار کر دے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کو جواب کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے ان علینا ایابہم ان کو میرے پاس آنا ہے. ثم علینا ایابہم پھر میں ان سے حساب لوں گا. تو یہاں پر آپ بیٹھ کر اچھی بات میں نے آپ سے بتایا آپ اپنے مذہب کی بہترین تعلیم دے رہے ہیں مگر آپ کے سامنے ٹارگیٹڈ ہے اسلام اور یہ دنیا کے 4 مذاہب اسلام کے خلاف مارد وجود میں آئے تھے. اس سے چلتا ہوں سی بی سے. انڈیا کے اندر 1900 قادیانیت دیوبندیت بریلویت 1922 کے اندر وہابیت اور حضرت عثمان کے وقت شیعیت. ان کے پاس ٹارگٹ صرف اسلام کے لیے. اب آپ کبھی بھی یہاں کرسچن پر کرتے یہودیت پر بات نہیں کرتے غیر اسلام پر نہیں. صرف اور صرف آپ اسلام کے قرآن اسلام کے عظیم لوگوں کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ہاں چونکہ آج میں آپ کی حدیث لے آیا ہوں لہٰذا آپ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو. بھائی آپ مجھے تو سناتے ہیں فلاں بخاری نے یہ کہا. میں بخاری کا تابع ہوں کہ میں اس کو مان لوں. 175 سال بعد یہ لوگ اٹھ کر ہمیں بتاتے. اب یہ ہمیں بتائیں گے نہاتے کیسے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے بیڈ روم کی باتیں لے کر آئے ہیں.
آپ اپنے بیڈ روم کی باتیں بتائیں گے باہر آ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو بخاری غلط کتاب ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری باطل کتاب ہے, غلط کتاب ہے, اس کو نہ مانو. اچھی بات, ہم بھی یہی کہتے ہیں. سبحان اللہ, بہت ساری بخاری میں بہت ساری غلط باتیں ہیں, اسلام کی توہین ہے بخاری میں. سنت اچھا کیا ماشاء اللہ, شاباش. کافی میں نہیں ہے؟ نہیں, کافی میں نہیں. کافی میں اسلام کی عظمت ہے, اللہ کی عظمت ہے. کافی میں نہیں, کافی اللہ کا نور ہے, اللہ کی تجلی ہے کافی. 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے, اگلے ہفتے اب ٹائم ختم نہیں ہے, ٹائم ختم ہے. اب میں نے کہا تھا 2 منٹ, آپ کا ٹائم ختم ہے. اگلے